مجھے دے دو بارے دیگر نعرہ سلوات کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا ابوالقاسم محمد السلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بکتابہ المجید الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس رب کائنات کے لیے جس کا خالق بھی اور مہربان بھی اور درود السلام محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس کے دین کو ہم تک پہنچا دیا وہ کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا مختصر سی زحمت بلکہ مختصر ترین سی گفتگو کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ گفتگو شروع کہاں کی جائے ختم کہاں کی جائے مجھے 10 منٹ کے دقیقے ملے ہیں نذران گرامی قدس دعا کے صفات کے پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو جس عظیم دعا کی تلاوت کا دل سے پکارنے کا جو سلیقہ ہمیں دیا اہل بیت کی صورت اہل بیت کو پکارنے کا اہل بیت کی صورت خدا کو پکارنے کا اہل بیت ہی کے وسیلے سے اہل بیت تک اور اہل بیت سے خدا تک پہنچنے کے جو سلسلے ہمیں اور آپ کو عطا ہوئے ہیں دنیا کے پاس صرف اندھیرا ہے میرے اور آپ کے پاس امیدوں کے چراغ ہی چراغ ہیں ہم جب چاہتے ہیں پکار لیتے ہیں اور اس انداز سے پکارتے ہیں جس طرح کی پکار اس کو پکاری پسند ہے اسی انداز سے ہمیں اور آپ کو پکارنے کا سلیقہ بھی اہل بیت بتا کر گئے ہیں اور یہی وجہ ہے یہی حق ہے کہ پکارنے کا کہ جس انداز سے اہل بیت نے چاہا ہے کہ اس کو پکارا جائے یہ سلیقے ہمارے در سے ملتے ہیں اہل بیت کے در سے ملتے ہیں عزیزان اکرامی قدر آیت بہت مشہور آپ کے سامنے پیش کی ہے کچھ عرائض عرض کرنا چاہ رہا تھا چند نقاط جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے شاید زیادہ ضروری بھی لگتے ہیں جس طرح سے دنیا بالخصوص اور بالعموم دنیا اور بالخصوص مومنین جن حالات سے گزرتے آئے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے اور ہر شخص اپنے اپنے محور میں اپنے اپنے گرداب میں پھنسا نظر آتا ہے ہر شخص کے پاس اپنی پریشانیوں کی ایک لسٹ ہے اس کے پاس خداوند عالم نے جو چاہا اس نے اگر تو وہ عطا ہو گیا تو جب کسی کو کوئی مرتبہ مقام عطا ہو جائے جو کہ وہ چاہا گیا مقام ہو تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا کچھ کمی ہے یا کسی ایسی شے کا دخول ہے جس کو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا اگر میری زندگی میں فلاں معاملہ نہ ہوتا فلاں شخص نہ ہوتا فلاں معاملہ نہ ہوتا تو آج میری زندگی بہترین زندگی گزرتی عزیزان بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی کسی بھی انسان کی کبھی انسان کی خواہش ایک قدم آگے بڑھ جاتی ہے تو کبھی حصول ایک قدم پیچھے رہ جاتا ہے ہمیشہ یہی معاملہ ہے جہاں جس چیز کی خواہش کی وہ ملی نہیں اگلی خواہش سے جنم لے لیا کبھی CD70 بہت بڑی گاڑی معلوم ہوتی تھی کبھی 125 دکھنے لگی 125 مل گئی تو گاڑی دکھنے لگی جہاں 4 پہیے لگے تو بہتر سے بہتر کی خواہش یہ انسان کی عجب معاملہ ہے دیکھیے کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں اور جیسا چاہتا ہے اس کو ملتا نہیں اس کے لیے خدا نے کہا کہ صبر کرو کیونکہ صبر کے بغیر تمہارا معاملہ چلنے والا ہے نہیں بات یہ ہے کہ کس چیز پہ صبر کیا جائے ہر وہ چاہت والی شے جو نام ملے تو مولا کائنات کہتے ہیں اس پہ صبر کرو اور ہر وہ شے جو تم پر گرا ہو اس سے چھٹکارا نہ ملے تو اس پہ صبر کرو یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں معاملات مل جائیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ مکمل ہو جائے
اور جو تم جس سے جان چھڑانا چاہتے ہو تمہاری جان چھوٹ جائے. دنیا میں اصول یہ رکھا ہے، عجب اصول ہے. لطف یہ ہے عزیزو، جہاں میری اور آپ کی برداشت شروع ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں برداشت ختم ہوتی ہے، وہاں سے صبر شروع ہوتا ہے. صبر شروع ہوتا ہے. انسان کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں. شادی نام پتہ نہیں کیوں رکھا گیا اس کا. اس شادی کے چند ایک لمحات تو شاد ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد عقل ٹھکانے لگتی ہے کہ یہ تو ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے جو کاندھوں پر آ گیا ہے. یہ رشتے ناتے ہیں جو مسلسل ہیں. شروع میں تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے شروع میں محبت تھی، بعد میں پھر صبر ہی صبر. یہ بابا اس جملے پہ سب سے زیادہ ملتے ہیں. مثال ایسی ہے جو سب پہ گزری ہے. حقیقت یہ ہے کہ رشتے ناتے صبر سے نبھائے جاتے ہیں، برداشت سے نبھائے جاتے ہیں. اگر اپنے آنے والا ہر جملہ زبان پر آ جائے تو رشتے ختم ہو جائیں. آپ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اسی کنٹرول کا نام مولا کائنات نے صبر کہا ہے. دیکھو صبر اگر نہ کیا، لیکن ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی انسان اپنے ارادوں میں تبدیلی پاتا ہے، پلاننگ میں یکمشت تبدیلی ہو جاتی ہے، صحت میں بیماری داخل ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے خوشی کے موقع میں یکدم غم آ جاتا ہے. زندگی کے معاملات ہیں. یہ سب چیزیں کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دیکھو جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے. تو عزیزو اس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے کاموں میں مکمل اختیار نہیں رکھتا. لیکن جب ایسی منزل پہ آ جائیں کہ جب اپنے تمام تر اختیارات استعمال کر کے بہترین زندگی کا حصول ممکنات کی منزلوں تک پہنچنے والا ہوتا ہے، خدا اسی ممکن کو غیر ممکن بنا دیتا ہے، تاکہ احساس رہے کہ دیکھو یاد رکھو کہ تم اپنے ارادے میں اختیار مکمل نہیں رکھتے، لیکن اسی منزل پہ یہ احساس رہے کہ اس اختیار میں کسی ایک عظیم خالق کائنات کا بھی اختیار شامل ہے. یہ احساس کہ جو ارادہ زندگی کا میں کرتا ہوں اس ارادے میں خدا کا ارادہ شامل ہے، اس کا امر شامل ہے. تو یہ انسان کی انسانیت اوج پہ پہنچ جاتی ہے کہ جب یہ سوچتا ہے کہ میرے کاموں میں کوئی صرف میں ہی نہیں، کوئی اور ہے جو شامل ہے. یہ احساس ہی اس کو صبر دلواتا ہے کہ جو میں چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا تو خدا نے چاہا ہے تو اس میں یقیناً میرے لیے بہتری ہوگی. انسان پھر اس میں صبر کرتا ہے. عزیزو یہی صبر کی منزل تھی جب ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اور صبر کو کمال مل گیا تو وہ کربلا کی منزل. حسین ابن علی سجدہ شکر میں گرتے ہیں. ایک عام انسان جب مشکلات پڑتی ہیں تو بیزار ہو جاتا ہے. مومن کی منزل ہو تو مومن صابر بن جاتا ہے، لیکن اللہ والے کی منزل ہو تو وہ صابر نہیں شاکر بن جاتا ہے. سجدہ شکر میں گرتا ہے، اے خالق کائنات تو نے مجھے اپنا بنا لیا، وہ مقام دیا، صبر کا وہ مقام عطا کیا، یہ بھی تو نے ہی عطا کیا کہ تو نے مجھے تاج صبر عطا کیا ہے، استقامت عطا کیا ہے. اور پروردگار تیری رضا پر حسین راضی ہے. تو جیسا چاہتا تھا حسین نے ویسا کیا. کیا نگینے نہیں تھے جو حسین دیتے جا رہے تھے. پروردگار 18 سال کا کڑیا جوان چاہیے تو یہ لے. پروردگار میرے بھائی کی نشانی چاہیے تو قاسم کے ٹکڑوں کی صورت میں بانٹ دیا. پروردگار اگر کچھ نہ بنتے تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی تجھے حوالے کرتا. اور کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ مقام عظمت بھی، شکر کی منزل بھی تو نے عطا کی کہ تو نے میرے ذکر کو
صبر کرنے والوں کے دلوں کے لیے سکون و تسکین کا باعث قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں کیوں کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزوں مصیبتیں حسین پہ پڑتی جا رہی ہیں، حسین کا سجدہ شکر طولانی ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا عجب منزل ہے صبر کی، یہ بتائیے کہ مولا آپ کے بابا پہ زیادہ مظالم پڑے کہ انہوں نے صبر زیادہ کیا کہ آپ کے جد پہ صبر زیادہ کرنا پڑا؟ کہا کہ سب سے زیادہ مظالم میرے جد علی پر پڑے ہیں۔ عجب روایت ہے۔ امام سجاد سے وہ سائل نے جواب سوال کیا کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بابا نے تو اپنا پورا کا پورا کنبہ کما دیا، ایک ایک شخص کو قربان کر دیا، آپ نے خود خیر و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، اتنی مصیبتیں آپ کے بابا پہ پڑی اور آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں آپ کے جد علی پہ پڑی ہیں۔ قسم بخدا امام مظلوم امام حسین کو کہا تو جاتا ہے عزیزوں اصل میں امام مظلوم علی ابن ابی طالب۔ یہ روایت بتا رہی ہے امام سجاد نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بابا کی 2 خواہشیں تھیں جو خداوند عالم نے پوری کی ہیں، خداوند عالم نے پوری کی ہے۔ کہا وہ کون سی خواہش ہے؟ ایک خواہش امام حسین کو یہ تھی کہ میرے جتنے چاہنے والے ہیں ان کا سر میرے آنکھوں کے سامنے قلم نہ ہو، قلم نہ ہو۔ یہ وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے ان کو وہ قوت دی کہ ہر شہید کے لاشے کو لے کر آتے ہیں اور گنج شہیدہ ملا کر رکھتے جاتے ہیں، کیونکہ حسین چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کا سر میری آنکھوں کے سامنے قلتا نہ ہو۔ اور ایسے میں دوسری خواہش یہ تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں میری ناموس میں حملہ نہ ہو۔ عزاداروں وہ وقت یاد ہے جب حسین سے زمین پر آئے تھے تو اس وقت کسی کی ہمت نہ تھی کہ دیکھے کہ حسین ابھی تک روح ہے کہ پرواز کر گئی، ارے کوئی آگے نہ بڑھتا۔ ایسے میں خولی نے کہا مجھے معلوم ہے ابھی پتہ چل جائے گا۔ قریب آیا ہے امام کے اور کہتا ہے حسین میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں، میرا نام خولی ہے، میں فوج شام سے ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے خیموں میں شام کی فوجیں یہ سننا تھا، ارے ابھی تو جسم میں جانا تھی۔ حسین نے بازوؤں پہ طاقت ڈالی اور آواز دی ابھی حسین زندہ ہے۔ عزاداروں امام سجاد نے کہا لیکن تمہیں میرے جد کی مظلومیت کا پتہ ہے، میرے جد کے ہاتھ کھلے تھے، میرا جد زخمی نہ تھا، لیکن عزاداروں سنو کہ میرے جد پہ ظلم اتنا پڑا کیونکہ جیتے جاگتے ارے دروازے پہ آگ لگائی گئی، ارے زہرا پہ دروازہ گرا، محسن شہید ہوا، ارے زہرا کے تماچا لگا، ارے ذوالفقار کو بیان سے نہ نکالا، گردن میں رسی پڑی، مگر دین کی خاطر میرے جد نے صبر کیا۔ آئے مولا ان اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت الہی جہاں جہاں خان واجہ عصمت و طہارت کے چاہنے والے ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر سے جو ہمیں صبر کی طاقت ملتی ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم پر پڑنے والی مشکلوں میں ہم بھی شاکر و صابر ہو جائیں۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی جو بے روزگار ہیں کو روزگار عطا فرما، الہی جو بے اولاد ہیں کو اولاد صالحہ عطا فرما، الہی جو لوگ بیمار ہیں بالخصوص ہمارے برادر مومن کی زوجہ کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے، پروردگار ان کو صحت عطا فرما۔ عزیزان یہ دعا ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کنیز زہرا بنت سید نبی نظر
عزادار حسین ابن سید محمد نقی، سردار فاطمہ بنت سید عزادار حسین اور جملہ تمام مومن و مومنات